میری ماں کون خریدے گا؟ کسی دیہات میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر کسی حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اور اس کا بیٹا رہ گئے تھے۔ عورت نے بڑی ہمت دکھائی اور اپنے گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ جیسے کیسے اس نے محنت کر کے اپنے بیٹے کو پالا، اسے اچھی تعلیم دلائی، اور پھر ایک دن آ ہی گیا کہ اس کے بیٹے کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اب وہ عورت کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور ہر وقت بیٹے کا خیال اسے پریشان رکھتا۔ دیر شام تک وہ اس کا انتظار کرتی کہ وہ کب آئے اور میں اسے کھانا دوں۔ لڑکا بھی بہت نیک تھا، وہ بھی اپنی بوڑھی ماں کا احساس کرتا اور اکثر آفس سے گھر آنے کے بعد وہ گھر کے باقی کاموں میں ماں کی مدد کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے بیٹے کی شادی کر لینی چاہیے۔ گویا اس نے ایک نیک سیرت لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ 2-3 ماہ کے اندر اس نے ایک اچھی گھرانے میں بیٹے کی شادی طے کر دی۔ شادی کا دن مقرر ہوا۔ اس عورت نے اپنی تمام عمر کی کمائی میں سے جو بھی جمع پونجی کر رکھی تھی، اس نے اس میں سے اپنی بہو کے لیے خوبصورت کپڑے اور زیور خریدی اور اپنی چند مہمانوں کے ہمراہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر لڑکی والوں کے ہاں پہنچے۔ ان کا بہت عمدہ استقبال کیا گیا، نکاح ہوا اور سب مہمان کھانا کھانے لگے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس بیٹھتے تھے کہ اسٹیج پر دلہن کی آمد ہوئی۔ اس نے صوفہ پر بیٹھتے ہی لڑکے کے قریب ہو کر آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ آپ میرا ایک کام کر دے۔ لڑکے نے تعجب سے پوچھا کہ بتا کیا کام ہے؟ دلہن نہایت سلیقے سے بولی کہ اپنے ماں سے کہہ دو کہ اسٹیج پر سے جا کر کہیں اور بیٹھ جائیے، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے پاس بیٹھے رہے اور میں یہاں ان کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ پھر وہ اسٹیج سے اترا اور سب ہی مہمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیوی اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ کون میری ماں کو خریدے گا؟ ہے کوئی جو میری ماں کو خرید لے؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر لڑکے کے حوالے کیا۔ اس نے رشتہ وہی توڑ دیا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، مجھے ان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر محفل میں موجود ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں ابھی اس نیک سیرت لڑکے کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہوں۔ اس طرح اس نوجوان نے دنیا بھی کما لی اور جنت بھی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کچھ رشتے اللہ تعالی نے ہمارے لیے منتخب کر رکھی ہوئی ہے جن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو یہ بات بھی 100% درست ہے کہ وہ رشتے 2 لوگوں کے نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز پر وقت ملتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔